تو بولنے میں کبھی نہیں، اور میں کوئی مسئلہ چھوڑوں کبھی نہیں جو طویل ہو جائے اور بات بہت لمبی ہو جائے۔ علامہ مختار حسن صاحب قبلہ اتفاق سے میری آنکھیں بہت دور تک دیکھ رہی ہیں۔ حضرت قاری محمد ظہور احمد صاحب قبلہ جو استاد محترم ہیں، انہوں نے جو بینائی دی ہے اس سے میں بہت دور تک دیکھتا ہوں۔ یہ حضرت کا کرم ہے مجھ پر، اور میں بہت دور تک دیکھ رہا ہوں۔ ابھی روحانی دنیا کی ایک کتاب رکھی ہوئی ہے، میں اس کی بھی بات کر رہا ہوں۔ اس کا جو عامل ہو جائے وہ تو بہت اندر تک دیکھتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا ایک بات بتائیے، بہت چلیے ایک مسئلے پر آ جاتے ہیں اور اسی خطاب کو دوسرے انداز سے بول دیتے ہیں۔ یہ دین ہم سے ہم تک، یہ دین ہم تک۔ دیکھیے بات وہی ہے، علامہ صاحب وہ چونکہ آپ لگاتار سن چکے ہیں، لہٰذا میں اس کو نئے انداز سے بولتا ہوں۔ یہ دین ہم تک واسطے سے آیا۔ کہتے سبحان اللہ، زور سے بولو، زور سے بولو۔ دوسرے لفظ بولتے ہیں پڑھتے پڑھاتے آیا، یا کسی نے پڑھا ہے اور یا کسی نے پڑھایا ہے۔ زور سے بولو۔ اچھا جس نے پڑھایا ہے اس کا نام نبی ہے نا، ٹھیک ہے؟ اور جس کو پڑھا دیا، سکھلا دیا، جس نے سکھلایا اس کا نام، اسے ہم نبی کہتے ہیں، اور جسے سکھلایا اسے ہم علی کہتے ہیں۔ اس لیے نبی نے یوں ارشاد فرمایا، ہمارے پیغمبر، ہمارے ہادی، ہمارے رسول، ہمارے رہنما، ہمارے پیشوا نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی الباب۔ رسول تو علم کا شہر ہے اور علی اس کا دروازہ۔ سب کو کسی نے سیکھا اور سکھلایا ہے، کسی نے سیکھا ہے، کسی نے سکھلایا ہے، کسی نے پڑھا ہے، کسی نے پڑھایا ہے، کسی نے لکھنا سکھایا ہے، بغیر سکھلائے کسی نے سیکھا ہے۔ کوئی بھی مفتی ہو، محدث ہو، محقق ہو، دانشور ہو، کتنا بڑا ہو، کوئی ایسا نہیں جس کو کسی نے پڑھایا نہ ہو۔ کیا خیال ہے علامہ؟ آپ فرما رہے تھے اسی زمین پر جبرائیل آئے، تو آپ بتائیے جبرائیل کس زمین پر آئے تھے؟ مکہ۔ مکہ کے کس حصے میں آئے تھے؟ پہاڑ پر۔ اس پہاڑ کا نام کیا تھا؟ ہیرا۔ تو کہاں اترے تھے؟ ہیرا کی بلندی پر۔ کون جبرائیل؟ جن کے سینکڑوں پر، ایک دو پر نہیں، سینکڑوں پر، اور ہمارے پیغمبر تھے پہاڑ پر۔ رکھو میں اس پہ پھنسنے والا نہیں ہوں، اگر لے آئے ہو اتفاق سے تو لایا کرو۔ ابھی تو ہم لوگوں کی جیبیں نعت خواں لوگ خالی کروا کے گئے، اگر تم لوگ بھر دو تو بہت بڑا احسان ہوگا، وہ اگلے اسٹیج پر کام آ جائے۔ تو نبی تھے پہاڑ پر، اور تو جبرائیل آئے پہاڑ پر۔ اب ذرا جبرائیل کا آنا پہاڑ پر، اس کو دیکھو، اور نبی کا ہونا پہاڑ پر، اس کو دیکھو۔ تو جبرائیل کیوں آئے؟ اس لیے آئے کہ نبی تھے پہاڑ پر۔ تو نبی کیا کر رہے تھے پہاڑ پر؟ عبادت فرما رہے تھے۔ تو وہاں تو کعبہ ہے، انہیں پہاڑ پر جانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہاں پر حجر اسود ہے، پیغمبر کو اس کے قریب ہونا تھا۔ مقام ابراہیم ہے، پیغمبر کو اس کے نزدیک ہونا تھا۔ اگر عبادت ہی کرنا تھا تو صفا مروہ کے قریب کرتے، اگر عبادت ہی کرنا تھا تو زمزم کے کنویں کے قریب کرتے۔ لیکن پیغمبر نہ زمزم کے کنویں کے پاس، نہ کعبۃ اللہ کے اندر،
نہ مقام ابراہیم کے پاس، نہ صفا اور مروہ کے قریب، پیغمبر تھے پہاڑ پر۔ تو جب پیغمبر تھے پہاڑ پر تو جبرائیل آئے پہاڑ پر۔ ارے لگی نہیں اتنا ہلبلائے بھاگا دو آتے کی بات پڑھنے کی کر لیں، آپ ہم سے زیادہ پڑھاتے ہیں کتنا لوگوں کو۔ اقرا، میں اس کے الفاظ کے اسرار پر بات نہیں کروں گا کہ اسرار الف کیا ہے، اسرار قاف کیا ہے، اسرار را کیا ہے، اسرار حمزہ کیا ہے۔ میں سیدھے آتا ہوں، اقرا۔ پیغمبر نے سنا یہ آنے والا ہم سے کہہ رہا ہے اقرا، پیغمبر نے کہا ہم نہیں پڑھتے، یہ نہیں کہا ہم نہیں پڑھے، غور سے ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں پڑھے۔ حضرت مفتی صاحب قبلہ فرمایا ہم نہیں پڑھتے، یعنی ہم تو، ہمارا جو مقام ہے تمہیں معلوم ہے، ہمارا درجہ تمہیں معلوم ہے، ہمارا مرتبہ تمہیں معلوم ہے، ہم نہیں پڑھتے۔ جبرائیل نے فرمایا اقرا، وہ سینکڑوں پروں والا فرشتہ جو ایک لمحے میں آتا اور ایک لمحے میں جاتا، ایک لمحہ سکنڈوں میں فرش پر، سکنڈوں میں فرش پر ہے۔ یہ بات مت کرو، چلے جائیں گے پالا پہنا دیں گا، ہمارا شو ختم ہو جائے گا۔ ایک آواز کو کے ساتھ بہت مختصر کر کے بولتے ہیں، حالانکہ ابھی ہم نے پرسوں اس کو بھی تفصیل بولا اور علامہ نے سنا ہوگا، ابھی تفصیل لیٹ پر آ گئی ہوگی، یہی خطاب، لیکن یہاں پر اختصار کے ساتھ بول رہے ہیں اور یہ بھی سوچ کر بول رہے ہیں کہ علامہ آپ نے زیادہ سن چکے ہیں تو اسے بچ کر بول رہے ہیں۔ تو فرمائے اقرا، ہزاروں سینکڑوں پروں والا فرشتہ جو لمحے میں آسمان سے زمین پر اور زمین سے آسمان پر آتا جاتا ہے، نہ اس کے جانے میں وقت لگتا ہے نہ اس کے آنے میں وقت لگتا ہے۔ ایسا فرشتہ کہہ رہا پڑھئے نہیں پڑھتے، پڑھئے نہیں پڑھتے۔ اس کے کہنے کا انداز کیا تھا، پیغمبر کے نہیں کہنے کا طریقہ کیا تھا، اس کے کہنے کے انداز پر قربان جائے اور پیغمبر کے انکار پر قربان ہو جائے۔ زور سے بولیے، اس نہیں اور پڑھنے کے اسرار کیا تھے، یہ تو صوفیاء کرام پڑھئے، یہی تو ہم بھی کہتے ہیں، دارالعلوم تنویر الاسلام کے سیل میں بیٹھ کر پڑھئے، 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 کلاس الف سے لے کر شعبہ عالمیت تک اور عالمیت سے فاضلیت تک، شعبہ حزب الف بیٹے سے لے کر الف لام میم سے شروع ہو کر والناس تک بار بار استاذ کہتا ہے پڑھو 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 پڑھو۔ زور سے بولیے، اگر کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے، اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو بقول روایت کا اعتبار کرتے ہیں، بقول اس کا درجہ اتنا بڑھ جاتا ہے وہ 5 پشت بخش والے۔ یہ ہم نے دیکھا آپ کی روایت پر نا بولے کیا آپ نے رابیوں میں آپ کے نام لے تو سیدھی سیدھی بات
5 پشت بخش والے تھے. اب اس میں جو حافظ بیٹھے ہوئے ہیں وہ 5 پشتیں تو گئی.